السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم نماز کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ایک ایمان کے دعوے دار شخص سے میری ملاقات ہوئی، ڈیبیٹ ہوا باقاعدہ اس کے ساتھ میں، اس نے اپنا کانسیپٹ بتایا۔ اس کو بھی قرآن کی کافی معلومات ہیں، لیکن اس نے صاف کہا کہ کیا قرآن میں نماز لفظ ہے؟ میں نے کہا قرآن میں نماز تھوڑی ہے، قرآن میں تو صلاۃ ہے، اور یہ ٹرانسلیشن اس کا نماز کر دیا گیا۔ تو نماز دراصل میں بتایا اس کو کہ نماز دراصل دعا ہے۔ کس سے دعا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ چلا دے اللہ ہم کو، جیسا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ کا آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو کیا ہے ترجمہ اس کا؟ چلا دے ہم کو نیک راہ پر، ان لوگوں کی راہ جو معتوب نہیں ہوئے تھے۔ پھر سلام ہے، تو گویا کہ نماز دعا ہے۔ اس نے فرمایا کہ نماز دعا نہیں، نماز صلاۃ کی میننگ کیا ہے؟ میں بتایا صلاۃ کے میننگ نیکی ہے۔ اب بالکل صحیح ہے، صلاۃ کے معنی نیکی ہے۔ تو وہاں ہو گیا کہ بھائی صلاۃ ہے قرآن میں، صلاۃ کے معنی نیکی ہوتے بس۔ تو گویا کہ جو نماز ہے، جو صلاۃ ہے، تو اللہ نے یہ کہا کہ انسان نیکیاں کرے بس۔ اور نیکی کیا ہے؟ انسان کے کام میں آ جائے۔ انسان جب نیکی کرے گا، ایک دوسرے کے کام میں آئے گا، تو وہ مسلم کہلائے گا، فرما بردار۔ کس کا؟ اللہ کا فرما بردار۔ اس طرح سے بتلایا اس نے۔ اب اس ڈیبیٹس میں نے بحث میں اس شخص نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر نماز صلاۃ کے معنی نیکی ہے تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ جو بھی ہم نیکی کا عمل کریں، جیسا بیوی کے پاس جانا ہے تو وہ بھی نیکی ہے نا، تو ہم ہاتھ پیر دھو کے وضو کر کے جائیں، پانی نہ ہو تو تیمم کر کے جائے۔ پھر لیٹرین میں جانا ہے تو وہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے، تو وہاں بھی ہم وضو کر کے یہ کر کے جائے، اس طرح ہو جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تو پہلے وضو کر لو، بعد میں پھر نیکیاں کام کرو۔ گویا کہ کوئی بھی کام، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ تڑپ رہا ہے وہ، تو پہلے ہم وضو کریں گے، منہ ہاتھ دھو کے، بعد میں اس کو دواخانہ لے جائیں گے، کیونکہ قرآن میں نماز یعنی نیکی۔ تو کیا ایسا ہو جائے گا کہ کوئی بھی نیک کام کرے ہم تو پانی سے ہاتھ پیر دھو کے، اگر نہ ہو، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لو، وہ چیز ہے۔ جیسا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے رہے تو وضو کر لیا کریں نماز کے پہلے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم میں بھی بگاڑ کی صورتیں موجود ہے کہ ایک وضو سے عشاء کی نماز 40 سال کسی معتبر شخصیت نے پڑھی، اس طرح سے آتے، اس لیے ہم وہ 1 سال پڑھ سکتے، تو ہم ایک وضو میں دن بھر کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے 5 وقت کی۔ تو پھر لوگ ایسے کوئی 3 وقت کی، کوئی 2 وقت کی، ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے نا بھائی اثر کی، نہیں وضو ہے میرے کو۔ پھر مغرب کی، میرا وضو باقی ہے، میرا وضو۔ جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے مطابق کھل کے رہنے کے بعد میں، کھل کے آ جانے کے بعد میں بھی ہم ملوث ہو سکے۔ پھر بگاڑ کی صورتیں یہ بھی، وہ شخص جس سے میری بات چیت ہوئی، ڈیبیٹ ہوا، تو وہ نماز پڑھنا جو فزیکل ہوتا ہے، تو وہ پڑھنے کو ماننے کو تیار نہیں کہ نماز پڑھی جائے، اس کو تیار نہیں، وہ چیز ماننے کو تیار نہیں کہ نماز کا مطلب صرف نیکی ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، بس نیکی کے اندر بالکل پہل۔ کوئی غریب کو پیسے دے گا، کسی کے 2 پیسے ڈبائے گا نہیں، کام برابر کرے گا کسی کا بھی، کیونکہ کام کے معاملے میں میرا اس سے سمپرک ہوا تھا نا، گھر کے کام کی وجہ سے، تو میں نے دیکھا اس میں کہ بے ایمانی یا کسی کا ڈبانا، کسی کو پھنسانا، یہ اس میں وہ چیز میں نے نہیں پایا۔ لیکن یہ کہ نماز پڑھنے سے بے بہے
اب اگر کسی کے پاس، ایمان والے کے پاس میں وہ کہے اس دعوے کے ساتھ میں کہ بھائی میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی مسلم ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو دوسرا تو ایسا ہے کہ کوئی جذباتی رہا مسلمان، وہ ماننے کو اٹھ جائے، اس کو کہہ رہے نماز پڑھتا نہیں ہے، لوگوں کو وہ بات پہنچا رہا ہے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے، عجیب بات لگیں گی اس کو، لیکن برداشت کا بھی مادہ ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے۔ کیسے کیسے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لوگ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے ان کا۔ اس نے اپنا معاملہ رکھا، تو ہم نے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے جس پر ہم اتنا گرج جاتے، اس کے پڑھنے سے ہم کو انکار ہے کہ بھائی وہ کیسا اس نے اپنا بنایا کہ پڑھنے کو تیار نہیں نماز کو، ایسا اس نے اپنا یہ مرحلہ بنایا، اس طرح سے بگاڑ کی صورت آ گئی اس میں، تو ہم میں بھی تو بگاڑ کی صورت ہے میرے بھائی۔ وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اب قرآن میں کیا آتا ہے معاملہ، نماز قائم کرو۔ ہم پڑھنے کے حد تک کے محدود ہو کے رہ گئے کہ بس نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ بیشتر امت مسلمہ کا یہ حال ہے، اکثریت اس میں غرق ہے کہ بس نماز پڑھی جا رہی ساری وضع قطع کے ساتھ میں، جبہ پیجامہ داڑھی یہ وہ اٹھک بیٹھک، کیسا رکوع کیسا سجود کرنا، اس پر محنت بھی چالو ہے باقاعدہ، لیکن قرآن میں جو آتا نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرو پر بہت کم محنت ہے، قلیل تعداد ہے جو اس پر محنت کر رہی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نماز باقاعدہ پڑھی جا رہی، اگر نماز میں کسی کے سجود اور رکوع برابر نہیں رہے تو برابر ہم اس کو ٹوکتے کہ بھائی آپ کا سجدہ برابر نہیں ہو رہا، آپ کا رکوع برابر نہیں ہو رہا، کیسی نماز ہے درست کر لو۔ لیکن نماز قائم کرنے میں سب گڑبڑ ہے۔ نماز قائم کب ہوں گی کہ نماز دراصل دعا ہے اللہ سے کہ چلا دے اللہ ہم کو نیک راہ پر، ان کی راہ جو معطوف نہیں ہوئے تھے۔ پھر دن چریے میں ہم کو جانا ہے، عمل کرنا ہے، وہ دودھ میں پانی مت ملاؤ، جہیز مت لو، حق کی گواہی دو، جھوٹ مت بولو، پلاٹوں میں گالا مت کرو، اس کا پلاٹ اس کو، اس کا پلاٹ اس کو، رشوت مت کھاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی بیوی پر ظلم مت کرو، یہ ساری باتیں آتی نا، ایسے کئی چیزیں قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرنا، یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ لیکن یہ دن چریے میں جو معاملات ہیں ہمارے، تو نماز کے ذریعے سے قائم کرنے کے ذریعے سے معاملات کی درستی کی اصل نہیں ہے کہ معاملہ درست ہو جائے، لیکن ایک پڑھتا ہے تو اس کے معاملہ درست ہے، ایک پڑھتا ہے نماز تو اس کے معاملہ درست نہیں ہے، نماز قائم نہیں ہو رہی ہے۔ اس شخص کے معاملہ درست دکھائی دیے مجھے، معاملہ درست ہے تو نماز پڑھنے کو تیار نہیں، تو شیطان کہیں نہ کہیں بالکل پھنسا کے رکھ دیتا شیطان، کیونکہ کہا نا اللہ سے کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا تیرے بندوں کو میں، قیامت تک کی مہلت دے، جب جسم اور روح کے جوڑ ملائے گا نا تو اللہ جب تک کہ مہلت دے مجھے بہکا نہیں کیا، اللہ نے مہلت دی اس کو، جا بہکا، جو میرے خاص بندے رہیں گے نہیں بہکیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ نماز سے اس کی روح خالی روح والی نماز پڑھنے تک کے محدود، پھر یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز ہے، قرآن میں جو ذکر ہے نماز کا تو صرف فرض نماز کا، نفل نماز کا ذکر ہے، سنت نماز تو بتائی نہیں گئی قرآن میں۔ سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ۔ میں ہمیشہ میرے دروس میں پیش کرتا بات کو کہ اگر میں باہر گاؤں گیا، کسی سے قرض حسنہ لیا تھا، اب میرے بچے کو کہا میں نے کہ بھائی روز ان کے 1000 روپے واپس کرنا آپ نے ہمارے دوست کے جس سے لیا ہوں، جس طریقے سے میں واپس کرتا تھا، گھر پر جانا بڑے احترام سے، بیٹھنا، انتظار کرنا، کنی کھٹکھٹانا، سلام کرنا ان کو، بیٹھنا، بیٹھائے تو اب بعد میں 1000 روپے دینا، اس طریقے سے آپ نے واپس کرنا احترام کے ساتھ میں، روز انسٹالمنٹ۔ اب وہ شخص یہ کہے میرے جانے کے بعد میں کہ بھائی بچے سے، میرے اللہ کے بندے سے کہ بھائی یہ 1000 روپے آپ کے والد جو دیتے تھے اور 1000 اور دیجیے آپ، کون سے انکل؟ طریقے والے 1000 اور دو، تو یہ کوئی مناسب ہوگا؟ طریقہ آلریڈی اس میں آ گیا، اس چیز میں کہ جس طریقے سے، جس اہتمام کے ساتھ میں میرے والد محترم دیتے تھے آپ کی رقم 1000 روپے، اسی اہتمام سے میں بھی دے رہا ہوں، والد کی جگہ پہ میں دے رہا ہوں، لیکن طریقے والے 1000 کیسے دے دوں میں؟ تو نمازوں میں یہ ہے، ایک نماز وہ اور ایک طریقے والی نماز سننا، کہ فرض نماز فجر کی سنت کے بغیر نہیں ہوتی، جماعت کھڑے ہو جاتی ہے، سنت پڑھی جاتی، اور اس کے بعد میں جائنی ہوتی نماز کی کہ بھئی فرض نماز میں پھر شمولیت ہوتی، پھر یہ موقع ہے،
اس طرح سے، جبکہ فرض اور نفل نمازی ہے۔ پھر ماں عائشہ نے یہ بھی فرما دیا اتنی عبادت کرو جتنی کرنے کی تمہیں استطاعت ہو، کیونکہ اللہ نے اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ تو نفل نمازیں ہماری جتنی ہیں چاہے ہم اتنی پڑھیں استطاعت کے مطابق، لیکن فرض کے ساتھ میں اس کو باندھنا یہ مناسب نہیں۔ بخاری کی غالباً 350 نمبر کی حدیث ہے کہ پہلے نماز جو تھی فرض نمازی تھی، لیکن جو اقامت میں پڑھی جاتی اور جو سفر میں پڑھی جاتی، جیسے سفر میں قصر کی شکل، اقامت جو پڑھتے ہیں ہم تو اس میں وہ شکل جتنے رکعت کی، لیکن بعد میں اس کی شکلیں بدل دی گئی، اس میں ترمیم کر دی گئی۔ وہ نماز اپنی باقاعدہ قائم رہی، ایک اقامت والی اور سفر والی، لیکن دیگر نمازوں میں ترمیم کر دی گئی، یعنی وہی اٹیچمنٹ۔ یہ چیزیں، یہ شکلیں بھی ہم کو ملتی ہیں، گویا کہ ہم نے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو نماز کے جو معنی ہوتے ہیں صلاۃ کے، پھر قرآن میں صلاۃ اور نماز ایک ساتھ ذکر 82 مقامات پر آیا، 82 مقامات پر۔ صلاۃ جو ہے اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہے بندوں کا حق ہے کہ ہم بندوں کو دیں، صلاۃ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ سے رجوع ہو، کہ اللہ چلا دے ہم کو سیدھے راستے پر۔ اس کے بعد میں پھر دن چاہیے کہ سارے معاملات ہمارے اس میں لگ جائے۔ لیکن اسلام میں غلو کے لیے منع کیا گیا، لیکن غلو کی شکلیں ملتی، ضرورت سے زیادہ کوئی کام کو کرنا غلو، کم کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اچھا کام ہے نا بھائی، ہم زیادہ کریں تو بھائی حدیث موجود ہے باقاعدہ، اچھی بدعت یا بری بدعت اس کا ٹھکانہ آ گیا۔ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز کر لینا تو بدعت میں شامل ہوگی، کہ اچھی کیوں نہ ہو۔ 30 دن کے روزے ہیں، 35 دن کے رکھ دوں گا میں، 5 وقت کی نماز ہے، 6 وقت کی نماز پڑھ لوں گا فرض، فجر کی 2 رکعت ہے، فرض نہیں 4 رکعت کی نیت ڈالیں گے ہمارے مولانا، تو وہ تو غلو کی شکل ہو جائیں گی، منع فرمائیں گے اس سے۔ ان چیزوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا، لیکن انفرادی سطح پر دوسرے کئی معاملات میں چینج ہو کے بدلی ہوئی شکلوں میں غلو کی شکلیں ہم نے اختیار کر دی۔ اب پھر کیوں بزرگوں سے چلا آ رہا ہے یہ؟ کئی چیزیں ہماری قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہیں اور ہم اس پر ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی پھر معاملہ آتا ہے کہ بھائی عالم صاحب کی، علماء کی پیروی، وہ بھی چوکنا رہنے کے لیے بتایا گیا کہ جو بات قرآن سے ٹکراتی اور ہم کو کسی نے بتایا، کوئی معمولی شخص نے بھی اگر بتایا یا ہمارے بات میں سمجھ میں آ گئی تو وہ بھی ہے نا، کیا تم نے عالم و درویشوں کو، مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے؟ اس سے بھی بچنے کے لیے کہا۔ علماء حضرات خود کہتے ہیں کہ علماء سو علماء حق موجود ہے۔ اب ہم قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں ہمیشہ حوالہ دیتا، اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے، ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی ایک آیت پر غور و تدبر کرے تو اس کو 100 نوافل سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب ہم جائیں جاگنے کی رات کو جاگیں، اب چند ہی لوگ دکھتے جو قرآن کی آیت پر غور و تدبر کرتے ہیں، باقی 200 300 رکعتیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ارے 5 آیت پر اگر غور و تدبر کر لیا کسی نے دل کے ساتھ میں، تو ایک آیت پر 100 تو 5 پر کتنا 500، تو 500 نمازیں نفل نماز پڑھنے کا اس کو فرض مل گیا نا۔ فرض نماز چھوڑ کے نہیں، فرض کے وقت میں تو باقاعدہ ہم کو، نہیں تو فرض نماز ہو رہی ہے ہم قرآن پر غور و تدبر کر رہے ہیں، اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہے۔ نافل نماز ایک آیت پر غور و تدبر کرنے سے، یہاں تک کہ حدیث بھی موجود ہے، قرآن میں آیتیں موجود ہے باقاعدہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو نماز پڑھنے تک کے محدود نہ رکھے، کیونکہ پڑھنا نماز کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، لیکن قائم کرنا، اس عملی جامہ پہنانا، معاملات ہمارے درست ہونا چاہیے، وہ جب نماز وہ قائم ہوں گی۔ اللہ ہم کو صرف نماز پڑھنے تک کے محدود نہ رکھے، نماز کو قائم کرنے کی بھی توفیق دے ہم کو، مرتے دم تک کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔